بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی سے الیکٹ ہو چکے ہیں اور آج وہ کسی بھی وقت اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ نون لیگ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جس کو پیپلز پارٹی کی طرف سے سپورٹ ہوگی اور غالباً ایم کیو ایم کی بھی سپورٹ ہوگی ان کے پاس، اور ایک دو چھوٹی موٹی پارٹیز کی۔ بہت کمزور اور ناتواں گورنمنٹ یہ ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کے اندر شمولیت سے انکار کر دیا ہے، وہ صرف ووٹ دینے کی حد تک ہوں گے، وہ کوئی منسٹیریل سلاٹ نہیں لیں گے، لہٰذا گورنمنٹ کے ڈے ٹو ڈے فنکشنز رن کرنے کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہوگی وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے اوپر ہوگی۔ نون لیگ کی اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہم پولیٹیکل ہورائزن پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بہت ویک اور کمزور ہے۔ نون لیگ جو ایک وقت میں پورے ملک کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی تھی، اس وقت وہ ریسٹرکٹ ہو کے سکڑ کے پنجاب، بلکہ پنجاب کے کچھ اضلاع کی حد تک رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کے پاس جتنی بھی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں اس میں سے 50-60-70% سیٹس ایسی ہیں جو انڈر ڈاؤٹ اور انڈر شیڈوز ہیں اور زیر بحث ہیں۔ وہی فارم 45 اور 47 والا ایشو ہے، اور کل کلاں کو اگر وہ ہائر کورٹس میں جوڈیشری کے سامنے جاتی ہیں تو شاید وہ اپنا کلیم سسٹین بھی نہ کر سکیں۔ ان حالات میں شہباز شریف صاحب کے لیے گورنمنٹ چلانا انتہائی مشکل ہوگا۔ جو مسائل ان کو درپیش ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں کو کم از کم آئی ایم ایف سے 8 سے 10 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ اس لون کو لینے کے لیے جو مسائل ہوں گے وہ بہت گمبھیر اور بہت زیادہ ہوں گے، یعنی بہت ہیوی ٹیکسیشن کو کرنی پڑے گی، بجلی کے ریٹس بہت بڑھانے پڑیں گے، گیس کے ریٹس بڑھانے پڑیں گے۔ اس پروسیس میں آٹومیٹکلی فیول کے ریٹس جو ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ ہمارے ملک میں فیڈرل لیول پہ جو ٹیکس لگتے ہیں ایف بی آر کے، لوگوں کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہت کم ہے ویز ٹو ہمارے ملک میں جو افرادی قوت ہے اس کے حساب سے، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ٹوٹل جو نون لیگ کی ڈپینڈنس ہے اب سروائیول کی اور ریوائیول کی، کہ وہ دوبارہ اس پولیٹیکل گیم میں آ جائیں اور دوبارہ وہ زندہ ہو جائیں، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ وہ نون لیگ اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ ٹوٹل ان کی ڈپینڈنس آ گئی ہے پنجاب کے اوپر، کیونکہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے، اور پنجاب میں بھی جو ان کی ڈپینڈنس ہے وہ آ چکی ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ اچھا، یہاں پر بھی انہوں نے ایک گیمبل پلے کر دیا ہے، ایک جوا کھیل دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں ہے گورنمنٹ رن کرنے کا، وہ کبھی ایز این ایم پی انہوں نے کام نہیں کیا، ایز این ایم این اے کام نہیں کیا، کبھی کوئی انہوں نے منسٹریل سلاٹ نہیں رکھا، کبھی انہوں نے ایکٹیولی بزنس کے اندر انہوں نے کوئی فیکٹری رن نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی کاروبار نہیں چلایا، کوئی ٹریڈنگ ہاؤس نہیں چلایا۔ بیکاز بھلے آپ کوئی ایم پی ایم این اے نہ رہے ہوں، اگر آپ نے کوئی بزنس امپائر رن کی ہو، فزیکلی کوئی کاروبار چلائے ہوں، آپ نے بینکوں کے ساتھ ڈیلنگز کی ہوں، آپ نے کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ کو لیڈ کیا ہو، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ شی ہیز بین پیورلی اے ہاؤس وائف، تو یہ ایک ایشو ہے، بٹ شی از ویل ایجوکیٹڈ، یہ ہمیں ایک چیز ماننی پڑے گی، اور یہ ایک ہے ان کے پاس پلس پوائنٹ۔ وہ بالکل ہی اس معاملے میں کمزور نہیں ہے کہ شی جسٹ اے گریجویٹ اور وہ ساری عمر گھر بیٹھی نہیں، یہ ایک ایڈوانٹیج ہے۔ ہاں، ان کو ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک ایسی فیملی میں پلی بڑھی ہیں جہاں ہر طرف دائیں بائیں پالیٹیشنز تھے، کسی طرف کوئی کزن تھے، حمزہ شہباز شریف تھے، والد نواز شریف کے زیر سایہ ان کی گرومنگ ہوئی ہے، ان کے چچا میاں شہباز شریف جو تھے وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر رہے ہیں بہت دفعہ، تو یہ ایک ایڈوانٹیج ان کے پاس ڈیفینیٹلی تھا۔ اب جو ڈپینڈنس آ گئی ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف کا یہ ایشو ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر نے تو فنڈز اکٹھے کرنے ہیں اور صوبوں کو دے دینے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کے پاس یہ چانس ہے کہ نہ صرف وہ خود اپنا امیج بنائیں جو فرسٹ ٹائم، کیونکہ ان کی سلیٹ کلین اور صاف ہے، انہوں نے اپنے پولیٹیکل کریئر کا میری سمجھ میں شروعات کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ جو کوشش اور کاوش کریں گی وہ یہ کریں گی کہ ایک تو جو فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈز ملیں، ایک
دوسرا پنجاب کے اندر جو سیل ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور جو ڈفرینٹ اور سورسز ہیں ریونیو جنریشن کے، اس کو وہ امپروو کریں اور ان فنڈز کی پراپر یوٹیلائزیشن کریں، اور اس سے دیکھیں جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے یا اس ملک کی حالات کی وجہ سے، وہ نہیں روک سکتی، ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن اگر پنجاب کے اندر وہ اپنی گڈ گورننس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کر لیتی ہیں، ہسپتالوں کے اندر لوگوں کو دوائیاں فری ملتی ہیں، اچھی میڈیکل فیسلٹیز ملتی ہیں، لوگوں کو جابز ملتی ہیں، لوگوں کو تھانوں میں ریلیف ملتا ہے، لوگوں کو پٹواریوں کے شکنجے سے وہ بچا کے رکھتی ہیں، اور اچھے حالات کریٹ ہوتے ہیں، لیونگ کنڈیشنز بہتر ہوتی ہیں، سڑکوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہو جاتی ہے، چوریاں چکاریاں کم ہو جاتی ہیں، ویمن ہراسمنٹ کم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو لوگوں کو ریلیف ملتی ہے، لوگ تھوڑا سا سکھ کا سانس لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے تھوڑا سا جو امیج اور پرسیپشن ہے نون لیگ کا، وہ تھوڑا سا سلائٹلی بہتر ہوگا. اور جب یہ بہتر ہوگا تو اس سے تھوڑا سا میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب کو اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں سانس لینے کا چانس ملے گا. ادروائز جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ 6 ماہ سے 8 ماہ سے سال سے زیادہ سروائیو کر سکے، کیونکہ بہت مشکل ہوگا. میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بہت ہی مشکل حالات ہیں کہ جن کے تحت وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے تینوں طرف ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے ہمارے بارڈرز پہ، اس کو ہینڈل کرنا ہے انہوں نے. اور جو وہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت ہی ہاسٹائل ہے ان کے لیے، وہاں بھی کوئی فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے ان کے لیے. پھر جو اپوزیشن ہے، ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر دیکھ لیا جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہاں شور و غوغا ہے، جو طوفان بدتمیزی ہے، اور جو ٹف ٹائم گورنمنٹ کو دیا جائے گا کوئی بھی بل پاس کرانے کے لیے، کسی بھی اچھی موو کے لیے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نون لیگ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. تو اب ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے اور نظر آتی ہے کہ نون لیگ کی ٹوٹل جو نون لیگ نے اپنے جو چپس ہیں وہ ہیج کر دی ہیں پنجاب کے اوپر، اور پنجاب میں بھی وہ مریم نواز کے اوپر ہیں. اچھا، اب مریم نواز کے لیے کیا لازم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کیسی چوز کرتی ہیں. مریم نواز 24 میں سے 18 گھنٹے کام کر رہی ہیں اس وقت، جو صورتحال ہمیں سمجھ آ رہی ہے. وہ صبح 8 بجے کام شروع کر دیتی ہیں اور رات دیر گئے تک وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کبھی ہاسپٹل وزٹ کر رہی ہیں، کبھی تھانے وزٹ کر رہی ہیں، کبھی میٹنگز کر رہی ہیں. اب ان کو جو کیبنٹ چوز کرنی ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک سلاٹ بھی ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ وہ ضائع کر سکتی ہیں کہ وہ ایک ایسے بندے کو بنا دیں کہ جی اس کو میں یہ اعزاز کے طور پہ دے دوں کہ جی یہ کو پارٹی کے بڑے لائلسٹ تھے، یا انہوں نے بڑے سیٹیں ون کر کے دی ہیں، یا پارٹی کو انہوں نے بڑے فنڈز دیے ہیں، یا بڑی ڈونیشنز دی ہیں، یا پارٹی کے بڑے سپورٹر ہیں، یا یہ بڑے پرانے ورکر ہیں، یا کسی ہمارے پرانے ساتھی کے یہ صاحبزادے ہیں یا کچھ ہیں. She has to pick and choose those 8, 10, 12 people جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں، جن کے پاس اچھی تعلیم ہے اور جو دن رات کام کر سکتے ہیں ان کے پیس کے اوپر. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہاں پہ اپنے والد کی چوائسز، اپنے چچا کی ریکمنڈیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کی سفارشوں کو ایک طرف بالائے طاق رکھنا ہوگا ایک سٹیج کے بعد، اور ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے وہ 10، 12، 14، 15 بندے اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے جو ان کے پیس کے مطابق چل سکیں. بیکاز ابھی تک جو پچھلے 5-7 دن میں چیف منسٹر پنجاب کی ورکنگ نظر آئی ہے، آئی تھنک شی ہیز دا ڈیزائر کہ وہ یہ کام کر کے نہ صرف پنجاب میں ایک اچھی گورننس قائم کریں، لوگوں کے لیے ریلیف کا باعث ہوں، اور اپنی پارٹی کو ریوائیول کی طرف لے کے جائیں. گو کہ ہرکیولین ٹاسک ہے، بہت مشکل ٹاسک ہے، بہت ناممکن ٹاسک ہے، بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، بہت اپ ہل ٹاسک ہے، کوئی ہمالیہ سر کرنے جیسا ہے. لیکن انسان ہی ایسے کام کرتے ہیں، ان کے میں عزم، حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، دلیری ہونی چاہیے. مطلب ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں شہر بانو نقوی کا کہ وہ ہمت کر گئیں، حوصلہ دکھا گئیں اس لمحے میں، تو وہ وہاں سے اس لڑکی کو بچا گئیں، ورنہ شاید اس وقت اس خاتون کا سوئم ہو چکا ہوتا. اسی طریقے سے
اگر مریم یہ ہمت کر جاتی ہیں، مریم اگلے سال 2 سال بغیر کسی چھٹی کے ڈے آفٹر ڈے اسی حوصلے اور عزم اور ہمت کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ 3-4 جو وہ کہتی ہیں میری ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی زیرو ٹالرنس ہوگی. وہ کرپشن کی انہوں نے بات کی، انہوں نے گورننس کی بات کی، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک بہت اچھا رول ماڈل ملا ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو جس طرح محسن نقوی صاحب نے بیوروکریسی کو سیٹ کیا ہوا ہے وہ ان کو اسی طریقے سے رہنے دیں. مجھے فیڈ بیک ملا بیوروکریسی سے، وہ سب محسن نقوی صاحب سے بہت خوش تھے. یعنی محسن نقوی صاحب دن میں 2 دفعہ بھی سائٹوں پہ جاتے رہے ہیں، لیکن جب بھی وہ گئے ہیں وہ صبح 4 بجے بھی گئے ہیں، رات کو 11 بجے بھی گئے ہیں، دھند میں بھی گئے ہیں، بارش میں بھی گئے ہیں، لیکن کہیں کسی جگہ محسن نقوی صاحب کو کسی نے غصے میں شاؤٹ کرتے، یل کرتے، ٹینٹرم دکھاتے نہیں دیکھا. وہ کہتے نہیں، سارے وہ بڑے مذاق سے بڑے آرام سے بات کرتے تھے، یار یہ کیا کر رہے ہو، یار یہ تم 18 دنوں میں کرو گے، یار نہیں اس کو ایسے نہیں، یار اس کو مجھے تم 7 دن میں کر کے دو، یار یہ بات ایسے نہیں، یار ایسے کر کے دو. تو آرام سے تحمل سے بھی کام ہوتا ہے، بیکاز ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیف منسٹر کہہ رہا ہے. تو چیف منسٹر کو اپنی بات کرنے کے لیے اپنی آواز کو بہت اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ ہلانے اور لہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی ماتھے پہ بل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایگزرٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو فرم رکھنے کی ضرورت ہے. تو ان کو 2-3 چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیم اچھی چوز کریں، وہ ٹیم جو ان کے پیٹرن پہ کام کر سکے اور ان کی طرح 18 گھنٹے کام کر سکے، اور وہ جو انہوں نے اپنی ریڈ لائنز ڈیسائیڈ کی ہیں وہ ثابت کر کے دکھا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو اوپر سے آنی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے آنی ہے، اس کو تو وہ نہیں روک سکیں گی. نہ وہ ہمارے بجلی کے بل پنجاب میں کم کر سکتی ہیں، نہ گیس کے بل کم کر سکتی ہیں، نہ پیٹرول کی پرائس کم کر سکتی ہیں. لیکن باقی انوائرمنٹ میں جو سکون ہوگا، جو لوگوں کو راحت ملے گی، اسپتال میں دوائی ملے گی، تھانوں میں آرام و سکون ہوگا، چوری چکاری کم ہوگی، شہر صاف ہوں گے، ستھرے ہوں گے، سڑکوں کی مرمت ہوگی، سیور نہیں بہہ رہے ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس مہنگائی کے طوفان کو برداشت کریں گے، ابزارب کر لیں گے، ان جھٹکوں کو لے لیں گے، اور ساتھ ہی وہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کر سکتی ہیں. ادروائز مجھے فیڈرل گورنمنٹ پہ ترس آ رہا ہے، مجھے شہباز شریف صاحب پہ ترس آ رہا ہے کہ عمر کے اس حصے میں، جب کہ وہ کینسر ریکورنگ پیشنٹ بھی ہیں اور ایک فائٹر آدمی ہیں، ان کو انتہائی ٹف انوائرمنٹ ملی ہے جس میں وہ یہ گورنمنٹ رن کریں گے، اور بہت مشکلات ہوں گی ان کے لیے. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کے آن لائن سفر کو اب 1 سال سے تھوڑا زیادہ وقت ہو گیا ہے، اور آپ لوگ نے بہت محبت کا اظہار کیا ہر پلیٹ فارم پہ ہی، اور ہمیں سپورٹ کیا. اس کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اب ظاہری بات ہے فائنینشیل ریسورسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ہماری حتی الامکان کوشش رہی ہے کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہ کریں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے ہم نہیں کریں گے، جو صورتحال ہے اور جس طرح کی ایک ہماری آڈینس بلڈ اپ ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں فائنینشیل ریسورسز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم ایک سرٹن لیول آف کوالٹی کو مینٹین کرنا چاہیں. تو انفارچونیٹلی جو ایڈ ریونیو ہوتا ہے یوٹیوب سے اور پلیٹ فارم سے جو آتا ہے، وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ٹیم کو سسٹین کرے اور اچھی سیلریز ان میں سے ان کی ودڈرا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈائریکٹلی سپورٹ کریں تاکہ ہم امپارشلی، انفلٹرڈ، انفیٹرڈ کسی کارپوریٹ انٹرسٹ کے بوجھ تلے نہ دبے ہوں، کسی گیسٹ کے ہم وہ بھی ہولڈر نہ ہوں کہ وہ ہمیں 2-4 لاکھ روپے دے اپنی پوڈ کاسٹ کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈائریکٹلی انفلٹرڈ اسی طرح کانٹینٹ پروڈیوس کر کے دیتے رہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیچے اگر آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، تو آپ کو یہاں پہ یوٹیوب کا وہ جوائن بٹن نظر آ رہا ہوگا، جو کہ ایک ممبرشپ سبسکرپشن بٹن ہوتا ہے. تو وہ ہم نے اس میں ایک فیس مقرر کر دی، وہ آپ دیکھ لیں، اور ساتھ ایک نمبر وغیرہ بھی ڈسپلیڈ ہوگا جس پہ اگر آپ اس کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اسکرین شاٹ لے کے اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ ہماری نیچے دیے ہوئے لنک میں ویب سائٹ کے اوپر جا کر ہمارے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا جائز کیش کے تھرو آپ دے سکتے ہیں. منیمم جو ہم نے رکھا ہے وہ 1000 روپے ہے، اور اس کی کوئی ریزن ہے کہ یہ رفلی ایک اچھی برانڈیڈ کافی جتنا ہوتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک فیئر اماؤنٹ ہے، کیونکہ آپ لوگ جس طرح آج کل جس رفتار سے ہم کھاتے پیتے ہیں باہر ہوٹلوں میں، تو میرے خیال میں ایک فیئر اماؤنٹ ہے.
اور یہ ایک منتھلی سبسکرپشن یا ممبرشپ کے طور پہ استعمال ہوگی. اس کے بدلے ہم کوشش کریں گے کہ ایک پے وال کے پیچھے ویریڈ قسم کا کانٹینٹ رکھیں. انیشلی البتہ اس مہینے کے اندر ہم 3 سے 4 لائیو سیشنز آفر کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم لائیو ایک کلوزڈ سیٹنگ کے اندر آڈینس کے ساتھ, جو لمیٹڈ آڈینس ہوگی جنہوں نے پے کیا ہوا ہے, کامنٹس کے اندر انگیجمنٹ کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ 1000 روپے بنتے ہیں رفلی. ابھی ویڈیو کو پاز کر لیں پلیز, اور نیچے ویب سائٹ پہ جا کے آپ لنک کو کھول لیں, اور وہاں پہ انسٹرکشنز ایگزیکٹلی ہم نے لکھ دی انگریزی کے اندر. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایک بڑی اماؤنٹ میں آ کے سپورٹ کریں گے ہمیں. اور یہ جو منیمم ہے 1000 روپے کا, یہ آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ منیمم آپ نے 1000 روپے دینے ہیں. آپ اگر 1000 انٹری کے لیے دے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور دیں. اٹ وڈ بی اے گریٹ ہیلپ, اور یہ ہمارے لیے گفٹ ہوگا. البتہ اس کے اندر صدقے اور زکوٰۃ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر آپ صدقات یا زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ہمیں نہیں دے سکتے. یہ ایک گفٹ ہے ٹو سپورٹ کانٹینٹ دیٹ یو لائک. اینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری انالیسز آپ کو ویلیوبل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور کانٹینٹ کریٹ کریں اور اپنی پریزنس کو مینٹین کریں آن لائن, تو صرف یہ ایک سپورٹ کرنے کا میکینزم ہے. امید ہے کہ یہ میسیج سسنکٹ ہوگا, کلیئر ہوگا, اور اس کے اندر اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو پلیز کامنٹس میں بتا دیں کہ ہم اس کو کس طرح سے زیادہ آپ کے لیے یوزر فرینڈلی بنا سکتے ہیں. تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ریمائنڈ کر دوں آپ کو, اگر آپ باہر ہیں, جوائن بٹن ممبرشپ والے فارم یعنی یوٹیوب کے ہوتے ہیں اسی کو آپ یوز کر لیں. اور لیکن اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں پسند اور آپ باہر ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں, وہاں پہ ایک پرسنل اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہے, تو آپ وہاں سے آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو جو آپ کو کارپوریٹ اکاؤنٹ دیا گیا ہے کمپنی کا, اس کے اندر آپ جائز کیش, انڈیویجول بینک ٹرانسفر, آپ جا کے فزیکلی بینک میں جمع کرا سکتے ہیں سلپ, وٹ ایور یو پریفر. ہم خوشی ہوں گے اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. وہاں پہ آپ نے دیے ہوئے واٹس ایپ کے اوپر اسکرین شاٹ بھیجنی ہے, اور آپ کو پھر وہ ایک کلوز گروپ کے اندر ایڈ کر دیں گے, اور وہیں سے پھر انشاءاللہ لائیوز کا سلسلہ ہمارا چلے گا. تھینکس.